ابھی آپ کو کراچی لیے چلیں گے جہاں پر سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین انصاف ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہے اس پہ آپ کو اس کا آپ پہ اعتبار نہیں ہے. آپ جو مرضی بین بجاتے رہیں. ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ اتنے نمبر بتائے ہیں اور مارکیٹ جو ہے وہ 222 جو کل تھا آج وہ 225 پہ بند ہوئی ہے انٹر بینک. تو کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اور میں سب کو کہتا ہوں، میں جو حکومت میں ہیں اور جو باقی جو ادارے ہیں ان کو کہتا ہوں ایک ہی اس کا حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے آپ جنرل الیکشنز اناؤنس کریں، ایک کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم بھی ان کے ساتھ ایک قسم کے تعاون کریں گے، اور اس ملک کو اس جو اکنامک میس ہے، پولیٹیکل ہے اور اکنامک دونوں، اس سے ہمیں نکالنا چاہیے. اچھا جی، میں ایک دو باتیں کر لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے بولا کہ 18 دن کی جو ہے درآمدات صرف 2.6 ارب ڈالر ہوگی، ہم نے درآمدات کم کر دی ہیں. پہلے تو یہ کہ اس 18 دن میں چھٹیاں کتنی تھی آپ کو بھی پتا ہے، 7 دن کی. بتائیں ہمیں، حساب دیں کہ پچھلے 2 دن میں امپورٹ کتنی ہوئی ہے. دوسرا، انہوں نے برآمدات بالکل چھپا دی. برآمدات کا بیڑا غرق ہو گیا ان 18 دنوں میں، آپ ایکسپورٹر سے پوچھیں. تیسری چیز یہ جو ابھی 242 روپے جو ایکسچینج ریٹ ہو گیا اور 225 روپے یہ جو ہے آفیشیل ایکسچینج ریٹ ہو گیا ہے. یہ مجھے یقین ہو گیا ہے، کل اسٹیٹ بینک نے ٹویٹ کی اور صبح مفتاح اسماعیل نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہیں نہیں بولا کہ یہ روپے کو ہم نیچے لے کر آئیں گے یا یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں فیئرلی ویلیوڈ ہے. دنیا میں یو ایس ڈالر بہت مضبوط ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. دنیا میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو آپ یہ بھول جائیں کہ یہ 225 سے نیچے جائے گا، یہ 225 سے اوپر جائے گا. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ملک میں درآمدات کا کرائسس ختم ہو گیا ہے. اگر درآمدات کا کرائسس ختم ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے 1 لاکھ ڈالر کی ایل سی پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ ڈالر کی ایل سی کی آپ درخواست دیں، 8 دن لگیں گے، 8 دن میں ہم اپروول دے دیں گے آپ کو. تو یہ ایسا درآمدات کا کرائسس ختم ہوا کہ بینکس میں ڈالر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ان کے حساب کتاب ہے وہ تمام کے تمام جو ہے انہوں نے غلط دیے. مہنگائی جو ہے، ابھی انہوں نے بجلی کے بل کا نوٹیفیکیشن دینا تھا وہ روک دیا ہے، گیس کے بل کا نوٹیفیکیشن دینا تھا وہ روک دیا ہے. 35 سے 40% اس ملک کی مہنگائی الگ جاری ہے. اور آج کے جو انٹرنیشنل مبصر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی بانڈ مارکیٹ ختم ہو گئی ہے، اب پاکستان کا صرف آئی ایم ایف ہے اور آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ وہ کب پیسے دینے جا رہی ہے. میں اور بالکل آخری ایک بات کروں گا پھر میں بلال کو دے دوں گا. یہ جو ایک غلط فہمی بار بار چلتی تھی کہ جی انٹرم حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہیں چلا سکتی، یہ اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیونکہ اب یہ عمل درآمد صحیح کیا غلط کیا جو انہوں نے ان کے ساتھ طے کیا، عمل درآمد جو ہے انٹرم بھی کرا لے گی، کم از کم ان کی کریڈیبلٹی تو ہوگی. یہ الیکشنز کے چکر میں انہوں نے اس ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. میں شوکت ترین صاحب اور مزمل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اکنامی کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ پوری ڈیٹیل بتائی. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جو مسلط کی گئی ہے، ان کا ایجنڈا اکنامی کو سدھارنے کا نہیں ہے، بلکہ اب تو ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح وہ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچائیں یا پھر کس طرح وہ سیف ایگزٹ لے کے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. میں آپ سے ایک 2-3 اہم ایشوز پہ بات کرنے لگا ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں لوکل باڈیز الیکشنز ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین سچویشن بتاؤں. دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانا. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے، جو آر اوز ہیں، پریسائڈنگ آفیسرز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اب سے تھوڑی دیر پہلے انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کے ساتھ دیگر پی ٹی آئی کے رہنما بھی موجود ہیں. آگے بڑھ